معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فرائض دین۔ ہمارے اوپر جو فرائض دین عائد ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گفتگو کے آغاز ایک تمہید کے ساتھ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں پر کوئی کام ملتا ہے، کوئی نوکری ملتی ہے، کوئی جاب ملتی ہے، تو ساتھ اس کے آپ کو جاب ڈسکرپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کام سر انجام دینے ہیں۔ اگر آپ کو 10 کام دیے جاتے ہیں کہ آپ نے وہ 10 کام اس نوکری میں، اس جاب ڈسکرپشن میں لکھے ہیں، وہ 10 کام آپ نے کرنے ہیں، اور ان میں سے 4 آپ کو بھول جاتے ہیں، یا 4 آپ کے ذہن میں نہیں رہتے، یا 4 آپ کے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرتے، اور 6 ایسے کام ہیں جو آپ متواتر کرتے چلے جا رہے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں نیت میں کوئی شک والی بات نہیں، آپ کو 6 یاد رہ گئے اور آپ وہ 6 کام کر رہے ہیں، لیکن وہ 4 کام جو آپ نہیں کر رہے، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاید اپنی اس کام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یا اگر آپ وہ 6 کام کر رہے ہیں اور جو 4 کام آپ چھوڑ رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہی 4 کام انتہائی اہمیت کے حامل ہوں جو آپ کی نظر سے نہیں گزر رہے۔ اسی طرح دین اسلام کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، کیا ہم ان تمام فرائض کو ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر کچھ فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں یا ہماری نظر سے نہیں گزرے، تو کیا ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرائض ایسے ہوں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہوں، جو ہم سے چھوٹ رہے ہوں؟ تو ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ انسانی جو عمل ہے اس کے 2 محرکات ہیں، 2 موٹیویشنز ہیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں جب آپ، تو اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کوئی۔ اس انسانی جو موٹیویشن ہے وہ 2 قسم کی ہیں، 2 محرکات اس میں شامل ہیں۔ ایک ہے نیت اور ارادہ۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیت کا ہونا، ارادے کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرائض کا صحیح تصور، صحیح شعور آپ کے اندر بیٹھا ہو۔ تو انسانی نیت کس طریقے سے ہے کہ اگر ہم دین کی بات کریں تو جو موٹیویشن ہمارے اندر پیدا کرتی ہے جو چیز، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اس بات کا یقین، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ وجود رکھتے ہیں، اور اس کا ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور ہم غیب میں رہتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے ہمارے عمل کے لیے۔ اللہ پر یقین، ایمان باللہ، دوسرے نمبر پر ایمان بالرسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل کے لیے کافی نہیں ہے اتنا، یعنی ہمارے اندر یہ نیت عمل کے لیے پیدا نہیں کرے گا، یہ موٹیویشن پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایمان بالرسالت کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ ایمان بالآخرہ میں ہم موت کے بعد، بعث بعد الموت، ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے ہماری موٹیویشن کے لیے کہ ہمارے اندر ایک نیت پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی عمل کریں۔ بعث بعد الموت کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہم سے محاسبہ کریں گے قیامت کے دن۔ اب موٹیویشن پیدا ہو گئی کام کی، مجھے جزا بھی ملے گی، مجھے سزا بھی ملے گی، جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا اس کا مجھے اجر ملنے والا ہے، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا بھی ملنے والی ہے۔ اب محرکت، اب نیت پیدا ہو گئی، اس بات کی نیت پیدا ہو گئی کہ میں کوئی عمل کروں اس جہان کے اندر، ایک ایک لمحہ جو میرا ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، اس قیمتی وقت کو میں استعمال کرتے ہوئے ایسے اعمال کروں جس سے اپنے رب کو راضی کر لوں اور اس کی جو معصیت ہے اس سے میں بچ سکوں۔ تو اب یہ چیز، نیت ہمارے اندر ایک محرکہ پیدا ہوا جس سے ہم نے عمل کی نیت پیدا کر لی۔ لیکن اب ہمیں صحیح شعور ہی نہ ہو اپنے فرائض کا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے۔ جب یہ صحیح شعور ہمارے اندر بیدار نہیں ہوگا تو خالی نیت کافی نہیں ہوگی، پھر ہمیں اس کے لیے اس چیز کا، اس کام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا، اس کا شعور ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اگر فرائض کا تصور محدود ہوگا یا ناقص ہوگا تو جو چیزیں کسی کو معلوم ہیں ان پر تو وہ عمل کر لے گا، لیکن
جو چیزیں اسے معلوم ہی نہیں ہیں، جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، وہ اپنے پورے ارادے کے باوجود، اپنی پوری خلوص نیت کے باوجود اس پر عمل نہیں کرے گا۔ لہذا فرائض دینی کے کچھ لوازم ہیں، کچھ ان کے جو ضروری جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ہمارے اوپر جو ہوتا ہے وہ خود دین کے اوپر کاربند ہونا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سب سے پہلی اس کی اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاح ہے اسلام۔ اس میں 4 اصطلاحات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی اصطلاح بذات خود اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، اللہ کے آگے جھک جانا، سر تسلیم خم کرنا، جو حکم آئے طوعا و کرہن اس کو اپنا لینا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ طوعا و کرہن کس لیے کہا؟ بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں گے جن کو ہم دلی آمادگی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو ہم دلی آمادگی کے ساتھ شاید قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، لہذا جو ہمیں پسند ہے اس کو بھی کرنا ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے اس کو بھی ہم نے کرنا ہے۔ یہ ہو گیا اسلام، یعنی سر تسلیم خم، سر جھکا لینا اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکا لینا۔ دوسری چیز ہے اطاعت۔ اطاعت کیا ہے؟ پہلے تھا طوعا و کرہن، پسند ہے یا نہیں پسند، کرنا ہے، کیونکہ اب مسلمان ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، لہذا ہم نے وہ عمل کرنا ہے۔ اب آ گئی اطاعت۔ اطاعت ہے دلی آمادگی کے ساتھ کرنا ہے، ایک سٹیپ اس سے اگلا ہے۔ اب دلی آمادگی کے ساتھ، آپ کے دل کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ کام تو مجھے پسند ہے، یہ ذرا تھوڑی سی اس میں تکلیف ہے، اس میں تھوڑی تنگی ہوتی ہے، نہیں، دلی آمادگی، دل کی آمادگی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا، یہ کرنا ہے۔ اب اس کی اصطلاح قرآن مجید میں کس طرح ہے اطاعت کی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر تم روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے واضح طور پر ہدایت اور تعلیمات ربانی پہنچانے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہو گئی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اصل میں اطیع اللہ تبھی ہوگی جب اطیع الرسول ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو یہاں پر اس اصطلاح کو قرآن مجید نے اس طریقے سے استعمال کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد جو تیسری اصطلاح، میں نے آپ کے سامنے اسلام رکھا، میں نے دوسرے نمبر پہ اطاعت رکھی، تیسرے نمبر پر تقوی۔ ہم یہ لفظ اکثر یوز کرتے ہیں تقوی۔ تقوی کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیزگار ہونا، کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ وہی شخص پرہیزگار ہے جو کسی چیز سے پرہیز کرتا ہے۔ تو تقوی کا جو مفہوم ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا اس سے پرہیز کرنا، اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ پہلی جو چیز تھی اطاعت، وہ ہے کرنا، یعنی مثبت معنوں میں ڈوز، کرنے والے کام، وہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ ڈونٹس، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رکنا، ایک کرنا، دوسرا رکنا۔ وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کرنا، یا اللہ کے رسول نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہو گیا اطاعت۔ جس کام سے ہم نے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ کے رسول کی معصیت سے، وہ ہو گیا تقوی، پرہیزگاری۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہ تقوی کی جو اصطلاح ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو تقوی ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے تقوی اختیار کرو، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تم مسلمان ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے، میں کہوں کہ جی 39 سال کی عمر میری جون سی ہے وہ میں معصیت میں گزار دوں، آخری سال میں مسلمان ہو جاؤں گا تاکہ مجھے موت مسلمانی کی حیثیت حالت میں آئے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ
موت کا چونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس وقت آنی ہے، کس موقع پر آنی ہے، کس جگہ پر آنی ہے، لہذا ہر وقت اپنا جو انس ہے وہ اللہ کے تقوی میں گزارو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ تقوی میں گزارو۔ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، سب سے پہلے میرے دادا اس دنیا میں آئے، اس کے بعد میرے والد صاحب آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، ایک ترتیب ہے۔ واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے پوتوں کا جنازہ پڑھتے دیکھا ہے، یعنی واپس جانے کی کوئی ترتیب اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ لہذا جب موت کا پتہ نہیں تو ہر لمحہ جو ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں گزرے، وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا تقوی۔ آگے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن میں وہ ہے عبادت۔ وما خلق، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کس طریقے سے فرما رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو پھر تو ہماری زندگی کے چند لمحے شاید عبادت میں گزرتے ہیں، باقی سارا وقت تو ہم اللہ کی عبادت میں نہیں گزار رہے۔ اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے۔ اس آیت سے تو ایسے لگتا ہے جیسے رہبانیت اختیار کر لی جائے، یعنی ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ کر کے مقصد ہی کوئی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو ما سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہر وقت ہماگیر عبادت کرتے رہنا، وہ تو یہی طریقہ ہے کہ جنگلوں میں بندہ چلا جائے اور اس کے بعد باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور بس وہ لوٹا ہاتھ میں اور تسبیح ہاتھ میں اور وہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ عبادت کیا ہے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ عبادت کس سے نکلا ہے لفظ؟ عبد سے۔ عبد کیا ہے؟ غلام، ہمہ وقت غلام۔ غلامی کے اندر جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی دے دیتے ہیں تو عبادت کا یہ تصور آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، کتنی دیر کی جاب ہے؟ 8 گھنٹے کی۔ 8 گھنٹے تک آپ ملازم ہیں، نوکر ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے کے بعد آپ ملازم نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ آپ فار ایگزامپل سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ نے یہ سافٹ ویئر بنانے ہیں۔ آپ کا مالک آپ کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ آپ واش روم بھی صاف کریں یا آپ چائے بنا کر لے کر آیا کریں ساتھ۔ آپ کی جاب ڈسکرپشن میں شامل ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ سافٹ ویئر بنائیں گے۔ جس کا کام چائے بنانا ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب تم سافٹ ویئر بیٹھ کے بناؤ۔ وہ کہے گا بھائی میرے جاب ڈسکرپشن کے اوپر یہ لکھا ہے، میں نے یہی کام کرنا ہے۔ لیکن جو غلام ہے، عبد ہے، جو غلامی کا تصور سامنے لے کر آئے، جو غلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمہ وقت غلام ہے، ہر وقت غلام ہے۔ اس کو جو حکم دیا جائے سر آنکھوں پر، جو حکم اس نے منوان تسلیم کرنا ہے، یہ ہے غلامی۔ جب آپ نے منوان اس غلامی کو تسلیم کیا تو چاہے وہ آپ سے واش روم آپ کا مالک صاف کروائے یا وہ آپ کو کسی تخت پر بٹھا دے، تخت پر وہ میں مالک ہوں، میں کہتا ہوں میں آقا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ تخت ہے اس کے اوپر بیٹھ کے بادشاہت کرو۔ وہ تخت آپ کا نہیں ہے، آپ کو دیا گیا کہ بھائی اس پہ بادشاہی کرو بیٹھ کر، اور اس طرح سے تم نے حکم نافذ کرنے اور اس طرح نہیں کرنے، آپ نے حکم عدولی نہیں کرنی۔ تخت دے دیا، اب وہ آپ کو رہنے کے لیے ایک بہت بڑا محل دے دے، قلعہ دے دے، آپ کا مالک ہے بھائی، سر تسلیم ہے کام، اور وہ آپ کو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھ دے، مالک ہے، آقا ہے، میں غلام، جیسا میرے آقا نے کہا میں نے اس پر عمل درآمد کیا، میں نے اس کی غلامی کی، چاہے وہ غلامی بادشاہت کے لیے حکم دے دے یا وہ کوٹھڑی میں رہنے کے لیے کہہ دے، وہ صحت دے دے، تندرستی دے دے یا وہ بیماری دے دے، وہ میرا آقا ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے حکم دیا، میں عبد ہوں اس کا۔ اب اس عبد کے اندر رہتے ہوئے مجھے یہ سوچنا ہے، میرے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جو عطا کر رکھی ہے، وہ میری نہیں ہے۔ چاہے وہ اولاد ہے، وہ اولاد میری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ گھر، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب اس امانت کو میں نے کھپانا کدھر ہے؟ اس امانت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اس طریقے سے کھپانا ہے جیسے میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے جیسا چاہا۔ یہ نہیں میرا جسم میری مرضی نہیں،
میرا جسم رب کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کا احساس ہونا کہ میں ہماتن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں, تو میرا ہر جو قدم ہوگا نا, جو بھی میں کام کروں گا, چاہے وہ میں کمانے کے لیے نکلا ہوں, چاہے میں سو رہا ہوں, چاہے میں اٹھا ہوں, میں سو رہا ہوں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, اٹھ رہا ہوں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, دعا پڑھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھا اور میں اٹھا. میری ہر جو رات گزری وہ عبادت میں گزری, کیونکہ اطاعت میں اللہ کی گزاری. میں اٹھ کر کمانے نکلا ہوں, اس طریقے سے کما رہا ہوں جیسے میرے رب نے حکم دیا, میں نے وہ وقت عبادت میں گزارا. میں اذان کی آواز کان میں پڑی, میں اٹھ کر مسجد میں آ گیا, میں نے وہ وقت عبادت میں گزارا. صرف مسجد میں آنا میری عبادت نہیں ہوگی, میری زندگی کا ہر لمحہ اٹھنا بیٹھنا, اللہ کے واش روم جانا, اپنی بیوی سے صحبت کرنا, یہ عبادت کے اندر شامل ہوگا اگر میں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. تو یہ ہے عبادت کا مفہوم. اب اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت قبول نہیں ہے. جزوی اطاعت کیا ہے؟ کچھ پر تو عمل کر لینا, کچھ کو چھوڑ دینا. کچھ چیزیں تو مجھے پسند آ گئیں, اس کو میں نے رکھ لیا, یا کچھ ایسی چیزیں بظاہر ویسے تو اللہ کا ہر حکم, اللہ کے رسول کا ہر حکم ہمارے فائدے کے لیے, لیکن بظاہر کچھ چیزیں ہمیں ایسی محسوس ہوئیں کہ یہ ہمارے اس سے نقصان ہو سکتا ہے. سچ بولنا نقصان ہو سکتا ہے میرے کاروبار کو, بظاہر مجھے یہ لگے گا, لہٰذا میں نے اس چیز کو تو چھوڑ دیا. نمازیں پانچوں وقت کی میں ٹوپی پہن کے مسجد میں آ کے ادا کرتا ہوں, لیکن کاروباری معاملات کے اندر شاید میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ سب سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, یعنی جزوی اطاعت نہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى شد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسری کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک حصے کو تو اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, لیکن اس کے ایک حصے پر ہم عمل نہیں کرتے. یہ ہو گئی جزوی اطاعت, ایک حصے کو پر عمل, دوسرے کو ہم نے چھوڑ دیا یا اس کا انکار کر دیا. تو کیا ہوگا؟ پس تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں سے ذلیل و خوار کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی جزوی اطاعت کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے؟ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب میں جھونکے گا, لیکن دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے, پہلے عروج تھا, مسلمانوں کا عروج تھا, جزوی اطاعت نہیں تھی, کلی اطاعت تھی. آج ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے؟ جزوی اطاعت. جو ہمیں پسند وہ اپنا لیا, جو ہمیں پسند نہیں اسے ہم نے چھوڑ دیا, یا جس سے ہمیں لگے کہ ہمیں دنیاوی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے, بحیثیت ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اطاعت کے حوالے سے اگر کسی قرآن کے کسی ایک حصے پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور کسی ایک حصے پر عمل پیرا نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہمکنار کرے گا. اور جزوی جو اطاعت ہے اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر منافقت سے مل جاتے ہیں. ایک منافق ہے جو شعور کے ساتھ منافق ہے. مثال کے طور پر میں نے اسلام قبول نہیں کیا, دل میں میرے اسلام ہے ہی نہیں, لیکن میں اسلام اس لیے قبول کرتا ہوں تاکہ میں آ کے آپ کی صفوں میں آپ لوگوں کو نقصان پہنچاؤں. تو یہ شعوری منافقت ہے. ایک لا شعوری ہوتی ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور منافقت اس کے اندر آہستہ آہستہ چلتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے.
اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک سخت بیزاری کی ہے، سخت بیزاری پیدا کرتی ہے کہ تم جو کہو اس کو کرو نہیں۔ تو جو بات ہم کرتے ہیں حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، لوگوں کو ہم جس کی ترغیب دے رہے ہیں ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دین کے تقاضوں میں سے جو پہلا تقاضا ہے وہ اسلام پر کاربند ہونا ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے 4 اصطلاحات رکھی۔ پہلی اصطلاح اسلام، دوسری اصطلاح کیا رکھی؟ اطاعت، تیسری تقوی، چوتھی عبادت۔ یہ 4 اصطلاحیں آپ کے سامنے رکھی، اور جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت بندگی اور پرستش کے اندر گزاری جائے، یعنی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، صرف اطاعت نہیں، محبت کے جذبے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو پھر آپ کو کوئی کام، کوئی چیز کراہت والا نہیں لگے گا، مشکل نہیں لگے گا، یا ناپسندیدگی والا نہیں ہوگا۔ جو بھی حکم ہے اللہ کا وہ منوعاً تسلیم کر لیا، آپ نے اس کے آگے سر جھکا دیا۔ تو یہ ہے آج تک ابھی تک کی جو گفتگو ہے اس کا مفہوم۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، ارکان اسلام کی طرف۔ ہم جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ارکان اسلام ہے، وہ کل عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، جو ہم کہتے ہیں نا 5 چیزوں پر ہے، جو ستون ہیں۔ سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی بنیاد ہے، یہ ستون نہیں ہے۔ ستون 4 ہیں، کسی بھی جگہ پر 4 ستون ہوتے ہیں۔ کسی عمارت کو کھڑا کرنا ہے نا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بنیاد کھودی جاتی ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط اتنی ہی مضبوط اوپر عمارت۔ جتنا ایمان مضبوط، جتنا یہ کلمہ جو میں نے ابھی زبان سے ادا کیا، جب اس کے اوپر میرا دل ٹھک گیا، اقرار باللسان نہیں، زبان سے اقرار نہیں، تصدیق بالقلب، جب دل کے اندر یہ بات میرے کھب گئی، ٹھک گئی، تو پھر میرا ایمان مضبوط، اور یہ دن بدن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک ہی دن میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا یا آپ نے مضبوط کر لیا۔ ہر روز آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، قرآن کی تلاوت سے، صحابہ اکرام کے معاملات پڑھنے سے، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھنے، جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اس کام میں آگے، آپ کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اوپر بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا رکن آ گیا نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے، میری یاد کے لیے۔ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ادا کی، اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، میں کام کر رہا ہوں، اور ایسا وقت آیا بیچ میں کہ اب آہستہ آہستہ میں کام کے اندر مصروفیت ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گیا، تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، کچھ ہلکا دھندلا ہو گیا میری نظر میں۔ دوبارہ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اٹھا، پھر یاد آئی، پھر مسجد میں آئے، پھر ایک دفعہ تجدید ایمان کی اللہ کے آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تجدید ایمان کرنے کے لیے دوبارہ مسجد میں آ گیا، پھر اٹھا، پھر چلا گیا کام کے اوپر۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وقفے رکھے ہوئے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ بلاتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے نا، اسے پتہ ہے کہ ہم کتنی دیر میں ہمارے آہستہ آہستہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، لہذا وہ پھر دوبارہ پکار آتی ہے، پھر ہم مسجد میں آتے ہیں، تجدید ایمان کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ارکان ہے، یہ اس جو بلڈنگ ہم نے اوپر کھڑی کرنی ہے نا، اس کے لیے ہمارے ایک ستون کا کام دیتا ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے یہ معاملہ۔ کوئی شخص اگر ستون کھڑے کر دے اور اوپر چھاتی نہ ہو تو کیا ہم اس کو بلڈنگ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ اور کوئی ستون کھڑے ہی نہ ہو اور ہم کہیں اس کے اوپر ہم چھت ڈال دیں، چھت ڈل سکتی ہے؟ نہیں ڈل سکتی۔ لہٰذا ہمیں ستون بھی چاہیے، ہمیں چھت بھی چاہیے۔ تو ہم زیادہ تر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف ستون کھڑے کر رہے ہیں، ہم اوپر چھت نہیں ڈال رہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اچھا، نماز کے بعد جو چیز آتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ وہ روزہ آپ کی جو اندر کی منہ زور گھوڑا ہے آپ کی خواہشات کا، اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا
ایک ستون رکھا تاکہ اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنا آسان ہو جائے۔ وہ چیزیں جو حلال ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں آپ کو اس کو روکا تاکہ آپ اس موز اور گھوڑے کو لگام دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہ 100 بیماریوں کے ایک بیماری ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت کو آپ کے دل سے خریدنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا، اور یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کریں، صدقہ کریں، کرتے چلے جائیں، لیکن کم سے کم زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے کہ جو شخص انتہائی بخیل بھی ہے کم از کم زکوٰۃ ضرور ادا کرے تاکہ اس کے دل سے وہ مال کی جو محبت ہے وہ کھرچی جا سکے، نکالی جا سکے، اور معاشرے میں ایک برابری کا نظام پیدا کیا جا سکے۔ اور پھر حج ہے، حج کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس میں روزے کی طرح کی جو احرام جب آپ باندھتے ہیں تو روزے کی جو وہ ہیں بندشیں ہیں وہ بھی اس میں اندر موجود ہیں، مال خرچ کر کے آپ وہاں پر جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، نماز والا معاملہ یعنی اللہ کا ذکر وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی وہ تمام کی تمام ساری جتنی بھی وہ ہیں ستون ہیں وہ سارے ایک حج کے اندر آلموسٹ تقریباً موجود ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ارکان جس کو ہم نے کل کا کل دین سمجھ لیا، اس کے اوپر ابھی چھت ڈلنی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم صرف مسجد کے اندر مسلمان نہیں ہوں، ہم مسجد سے باہر نکلیں، جب اپنے معاملات کریں، کاروباری معاملات کریں تو اس کے اندر بھی مسلمان ہوں، اس میں بھی ہم اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھیں۔ ہم گھر پر جائیں، اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھیں تو ہم وہاں پر بھی اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائیں کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح تھے، اللہ کے رسول ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، اولاد کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے۔ اولاد کی حیثیت سے اگر آپ ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں گھر میں رہا کرتی تھیں۔ تو یہ سارے معاملات کو ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہے تاکہ ہم پوری جزوی اطاعت اللہ کی نہ لے کر آئیں، ہم کلی اطاعت اللہ تعالیٰ کی قبول کریں۔ اس کے کچھ بقایا حصہ جات ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں وہ آپ کے سامنے دوبارہ اگلی نشست کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے رکھوں گا۔ اور وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، ہاں زندگی برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، یعنی کہ جو آپ کی زندگی ہے نا اس کا مقصد ہی بندگی ہے۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہے، پھر یعنی کہ آپ کی زندگی کو مقصد ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے کہ چلیں وہ اگلے نشست میں، وہ بڑا پیارا شعر تھا میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، پنجابی کا شعر ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر مجھے یاد آیا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل طور پر دین پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نہ صرف دین پر عمل کرنے کی بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔